پاکستان تحریک انصاف کی 23 اراکین پر مشتمل نئی سیاسی کمیٹی بننے کو تو بن گئی، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر بے چینی، شکوے شکایات اور کنفیوژن میں اضافہ ہوا ہے۔ پرانی کمیٹی میں موجود کئی اہم ناموں کو نئی کمیٹی میں جگہ نہیں ملی۔ جو نام کمیٹی میں شامل ہونے سے رہ گئے، ان میں سر فہرست جو ہے وہ سابق صدر عارف علوی صاحب کا نام ہے، سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا نام ہے، اسی طرح علی محمد خان، رؤف حسن، علی ظفر، شاہد خٹک، شہریار آفریدی سمیت کئی اہم نام اس نئی کمیٹی میں نہیں ہیں۔ بقول کمیٹی کے ایک دل جلے سابق رکن کے تحریک انصاف کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے اور سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر منمانی کر رہے ہیں۔ سابق رکن کا کہنا ہے کہ کیونکہ جیل میں مقید عمران خان تک پہنچ صرف چند افراد کی ہے، اس کا فائدہ اٹھا کر اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں پارٹی پہ مسلط کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان جو اب نئی سیاسی کمیٹی کا حصہ نہیں ہیں، انہوں نے دسمبر 13 کو ایکس پر ایک طویل پوسٹ میں لکھا کہ عمران خان کے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی کمیٹی ختم کر دی گئی۔ علی محمد خان نے مزید لکھا کہ انہیں علم نہیں کہ اس نازک وقت میں سیاسی کمیٹی کو ختم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کس نے خان صاحب کو یہ مشورہ دیا، لیکن بقول ان کے کہ چونکہ خان صاحب نے محترم سیکرٹری جنرل یعنی کہ سلمان اکرم راجہ کو مکمل اختیار دیا ہوا ہے، اس لیے جو انہوں نے مناسب سمجھا انہوں نے کر دیا۔ علی محمد خان نے مزید لکھا کہ وہ اس فیصلے کی ٹائمنگ اور انتخاب کے طریقہ کار سے اصولی اختلاف رکھتے ہیں، لیکن وہ اس کی حمایت کریں گے کیونکہ اس نازک وقت میں مزید اکھاڑ پچھاڑ اور اختلافات کے بجائے اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ تاہم انہوں نے موجودہ قیادت کو مشورہ دیا کہ جن اراکین کو عمران خان نے خود چن کر سیاسی کمیٹی کا حصہ بنایا تھا، ان کی اکثریت کو کہتے ہیں نا جنبش قلم نکالنا سیاسی دانشمندی نہیں۔ اور اس کے بعد علی محمد خان نے سینئر ساتھیوں کے نام لکھ ڈالے جنہیں بقول ان کے الگ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ ان میں سر فہرست نام صدر عارف علوی صاحب کا تھا، سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کا نام تھا اور کئی ناموں میں اعظم سواتی صاحب کا بھی نام تھا۔ علی محمد خان کا تحریری اعتراضات سے ملتے جلتے لیکن زیادہ سخت الفاظ میں اعتراضات جو ہیں وہ زبانی طور پہ دیگر کئی تحریک انصاف کے رہنما آپ کو کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تاہم پی ٹی آئی کے ایک اور سینئر رہنما کا کہنا تھا کہ نئی کمیٹی تشکیل دینے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ پرانی کمیٹی اپنے بڑے حجم کی وجہ سے اس سرعت کے ساتھ کہتے ہیں کہ بروقت فیصلہ سازی نہیں کر پا رہی تھی جس کی ضرورت تھی۔ اب صرف پارٹی یا جو ہے پارلیمانی عہدیداروں کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے، جن میں سابق قائدین حزب اختلاف برائے قومی اسمبلی اور سینٹ یعنی کہ عمر ایوب اور شبلی فراز کو بھی کمیٹی کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی کے جو سابق لیڈر آف دا اپوزیشن تھے ان کو بھی جو حصہ بنایا گیا۔ تاہم بہت سے پارٹی رہنما تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اور نامزد قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی اور مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ سینٹ میں نامزد جو ہیں قائد حزب اختلاف علامہ ناصر عباس کی شمولیت پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یعنی کہ تحریک انصاف کو حکومت اور اداروں کی جانب سے اگر ایک طرف شدید دباؤ کا سامنا ہے تو دوسری جانب جو ہے پارٹی کو اندرونی چیلنجز اور فیصلہ سازی کے طریقہ کار پر بھی اس کے جو ہیں اختلافات آپ کو بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی تناظر میں گزشتہ روز تحریک انصاف کے کوہاٹ جلسے سے جو پیغام آیا اسے سیاسی مبصرین جو ہیں بہت ہی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس بار ڈی چوک جائیں گے تو آزادی لے کر یا کفن میں واپس آئیں گے۔ کہ آزادی یا موت، آزادی یا موت، تو اگر ہم اس دفعہ جائیں گے تو یا کفن میں واپس آئیں گے اور یا آزادی لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حکومتی وزراء کی جانب سے عمران خان کو فیض حمید کیس میں جوڑنے کے اشاروں کے تناظر میں یقیناً تحریک انصاف کا رویہ بہت سخت ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر یقیناً میانہ روی اور احتیاط کا درس دے رہے ہیں، لیکن پارٹی میں موجود ہارڈ لائنرز کی طرف سے کسی نئی مہم جوئی کے لیے دباؤ بھی بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔